اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضحیٰ کا لفظ رات کے مد مقابل استعمال ہوا ہے۔ رات کو نائمہ کہا ہے اور لیل کہا ہے اور دن کو ضحیٰ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روشنی کہا ہے۔ آئیے دیکھیں اللہ رب العالمین اس صورت میں ہم سے کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاندار مستقبل اور وہ تمام عظیم عنایات کی خوشخبری دی ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی تھی۔ اس کے 3 گروپ یا 3 پیراگراف ہم نے بنائے ہیں۔ پہلا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے۔ دوسری بات جو اس میں سمجھائی گئی ہے وہ 3 دلیلیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کس طرح اپنی نعمت تمام کی تو تم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں تیسرے حصے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کا تم شکر ادا کرو اور کس طرح شکر ادا کرو گے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ دراصل اس کا جو 5 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بات یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی جس زمانے میں وحی اتر رہی تھی اس میں ایک وقت آیا تھوڑے دنوں کا، اس میں وقفہ آ گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 12 روز کا، قلبی کے مطابق 15 روز کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ 25 دن کا وقفہ رہا، اور صدی اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے بالقول 40 دن کا یہ وقفہ رہا۔ جب یہ 40 دن کا وقفہ رہا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور فکر مند ہو گئے، کیونکہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو ساری بات مشکل یہ تھی کہ لوگ دلیلیں دے رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لوگ برا بلا کہہ رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی چیز تسلی تھی تو وہ اللہ رب العالمین کی آیات تھیں، اللہ رب العالمین کا کلام تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تسلی تھی۔ جب یہ رک گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی ہوئی، کہیں کوئی مجھ سے قصور ہو گیا، یہ اس پوری آفات کے مقابلے میں جو ایک واحد چیز تھی اور وہ اللہ کا کلام، اللہ کا رحم اور اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اس میں کچھ وقفہ آیا تو پریشان ہو گئے۔ اچھا مشرکین مکہ بھی تھوڑے دنوں میں انہیں پتہ چل گیا، کیونکہ جب کوئی نئی آیت آتی تھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، تو پھر جب نئی بات سنائی کو بھی پتہ چل گیا کہ شاید جہاں سے بات آتی تھی وہاں سے اب نہیں آ رہی، تو وہ بھی باتیں بنانے لگے، مذاق بنانے لگے، بھائی چھوڑ دیا ہے اب، اور
ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ان کی چچی ہوتی تھی، جو برابر میں گھر تھا، وہ کہنے لگی کہ نہ کیوں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریشان تھے. جب لوگ بھی باتیں بنانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. اللہ رب العالمین نے اس وقفے کے بعد جب سورت نازل کی تو تسلی دی، اور یہ تسلی دی کہ قسم ہے دوہا دن کی جب وہ روشن ہو جائے. ہر رات کے بعد دن آتا ہے. اچھا سورہ اعراف میں اللہ نے کہا نا جب ہم بستی کو برباد کریں گے تو وہ یا تو دوہا وہ روشن ہو، یا لبون کھیل رہے ہوں گے، یا رات ہوگی اس کے اندر وہ سو رہے ہوں گے. تو ہر رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ دن سے خوش ہوتا ہے اور رات سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ دن کو اللہ نے بنایا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کو روشن بنایا ہے، کام کے لیے بنایا ہے. انسان اٹھے بھاگے جائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور ہر ذمہ داری پوری کرنے کے بعد، ہر کام کرنے کے بعد انسان جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے واللیل اذا یغشی اور النہار اذا تجلی، رات کو جو بنایا ہے اسے اس لیے بنایا ہے کہ آرام، سکون، اطمینان، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے. اور رات کا مطلب سکون کا ہے، طاری ہونے کا ہے. بات یہ تھی کہ تم اتنی محنت مشقت کر رہے ہوتے، تھوڑا سا وقفہ آ جائے. ایک بات یہ تھی کہ جو وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی جو کبھی کسی وقت موجود ہوتے تھے وہ گواہ تھے کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے تو وہ ایسا لگنے لگتا تھا ان کے سے وہ ٹوٹا جا رہا ہے. اگر جس اونٹنی پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو وہ لگتا تھا کہ کسی بوجھ سے زمین میں جھکی جا رہی ہے، اور تیز ایک خاص روشنی پڑتی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی چہرہ ایک دم سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا تعطل دیا کہ اس کو تھوڑا سا اس وحی کو آبزرو کرنے کی ان کے اندر تھوڑی ہمت طاقت آ جائے، تھوڑا ان کے اندر اطمینان ہو جائے، تھوڑا سکون ہو جائے. اور اس کو پھر اللہ رب العالمین نے وحی کو بھی تھوڑا جس طرح بھی اتارا کہ ان کے لیے اس کو سہنا، اور اس مشقت کو جو ان کو وحی کے نازل ہونے میں ان کو اٹھانی پڑتی تھی وہ ان کو اس کو اٹھانے لگ جائیں، کچھ آسان ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے یہ وقفہ دیا تھا، اور یہ وقفہ دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. نہ ہم نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. اگر ہم چھوڑ دیتے، ناراض ہو جاتے تم سے، تو دنیا میں ہم جس کو بھی رات دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے ناراض ہو گئے. اس کا مطلب ہے ہم اس کو آرام کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. خوشخبری دی کہ آپ کا مستقبل بہت شاندار ہے. ابھی یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، ابھی تو مسلمان بھی زیادہ نہیں ہوئے. دوسرے دور سے مراد میں نہیں، ترتیب نزولی کا دوسرا دور ہے جس کو اعلان عام کا دور کہتے ہیں. ابھی تو وہ دور ہے جس میں کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ مذاق اڑا رہے ہیں. بہت لوگ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بہت لوگ ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایسے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہر بات کا دور جو ہے پہلے والے دور سے بہت بہتر ہوگا. اور ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی شمع شروع ہوئی تھی، دنیا نے ظلم ستم کر کے دیکھ لیا، اپنی ساری تدبیریں لگا کے دیکھ لیں، اپنا سارا مال خرچ کر دیکھ لیا، مگر وہ روشنی بڑھتی گئی اور وہ چھوٹی سی شمع ایک بڑے سے فانوس اور اتنے بڑی روشن چراغ میں تبدیل ہو گئی کہ پوری دنیا اس سے روشن ہو گئی. نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام فتویٰ پیش کی گئیں جو میری امت کو حاصل ہونے والی تھی، اور اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نہ صرف عرب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کے جنوبی سواحل سے لے کر روم کی شامی سرحدوں تک، فارس کی عراقی سرحدوں تک، اس طرح مشرق میں جو خلیج فارس سے لے کر مغرب کے اندر بحر احمر تک، یہ تمام
مقبوضات اور علاقوں میں اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا اور دنیا میں کوئی طاقت انہیں روک نہ سکی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی پھر سچی بات یہ ہے کہ وہ خوف ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر گئے, غزوہ بدر انسانوں کے بس کی بات تھی. اللہ نے 313 لوگوں کو 1000 لوگوں پر غالب کیا. غزوہ عاد بھی 3 گنا لوگوں پر تھی. غزوہ خندق بھی اپنے سے کئی گنا لوگوں پر مشتمل وہ لڑائی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف ان کو کامیابی عطا کی, ان کو عزت دی, ان کا حکم چلتا تھا, ان اسلام کے اصول ضابطے قانون پورے عرب کے اندر تھے. اچھا نہ صرف یہ کہ قانون کے پابند تھے, پہلی مرتبہ عرب جو نا ایک قانون کے تحت آیا تھا, ایک سلطنت کے تحت آیا تھا, ورنہ اس سے پہلے ہر قبیلے کی الگ الگ حکومت تھی اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا نظام تھا. اچھا نہ صرف یہ کہ وہ ایک قانون کے تحت آگے, ایک نظام کے تحت آگے اور وہ مطیع فرماندار ہو گئے, بلکہ دل سے انہوں نے اسلام کو نہ صرف پسند کیا, اسلام کو قبول کیا, اسلام سے محبت کی اور اپنی جان مال سب لگانے کے لیے وہ اس پہ راضی ہو گئے. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ 3 دلیلیں دی ہیں. جو لوگ کہہ رہے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, تو اس کے لیے 3 دلیلیں دی کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے تم کو ہم نے یتیم نہیں پایا, ٹھکانہ فراہم کیا, ناواقف راہ پایا, ہدایت بخشی, اور نادار پایا, مالدار کر دیا. دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو معلوم ہے دنیا میں آنے سے پہلے والد محترم جا چکے ہیں, اور 6 سال کے تھے تو والدہ چلی گئیں. دادا نے پالا, بہت محبت سے پالا. کہتے ہیں کہ جب ان کے عبد المطلب اپنے خانہ کعبہ کے پاس اپنا تخت لگا کے بیٹھتے تھے تو جو ان کے بیٹے تھے نا وہ بھی پاس ادب کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جاتے تھے, لیکن صرف اگر کوئی جاتا تھا تو محمد بن عبداللہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے قریب بھی جاتے تھے, وہ ان کو ساتھ بٹھاتے تھے, اپنے براون بٹھاتے تھے, اور بے انتہا شفقت اور محبت سے پالا انہوں نے. اور جب 8 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے چچا ابو طالب کو ان کا والی وارث بنا دیا, سرپرست بنا دیا, اور انہوں نے نہ صرف پالا بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر رکھا, اور اتنی محبت سے رکھا کہ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب تک وہ زندہ رہے تو انہوں نے ان کی سرپرستی بھی کی اور ان کو اپنے تشخص, اپنا شفقت اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کیا. اچھا نادار پایا, مالدار کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے ورثے میں 1 اونٹنی اور 1 لونڈی چھوڑی تھی, مگر پھر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں, ان کی تجارت میں شریک ہوئے. نہ صرف ان کی تجارت میں شریک ہوئے بلکہ خود تجارت کی اور خود بہت کمایا, اور ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا ان کا. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نادار پایا تو ہم نے تمہیں مالدار کر دیا. تیسری بات, ناواقف راہ پایا اور ہم نے تم کو ہدایت بخش دی. آپ دیکھیں ووجدک ضالًا فہدیٰ, اور ہم نے تمہیں ناواقف, ضالًا کا جو لفظ ہے ایک اس کا مطلب یہ گمراہی, ایک دال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو, اس کو راستہ نہ ملتا ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ کس طرف جائے, کیسے راستے میں جائے, کیا کرے, تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ راستہ اس سے گم ہو گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسیٰ, نہ میرا رب غافل ہوتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے, بھول جانے کو بھی کہتے ہیں دالا. اور اس طرح کسی چیز کو بھی, کوئی اکیلا جنگل میں اگر کوئی درخت کھڑا ہو اس کو بھی کہتے ہیں کہ دالا, یہ اکیلا ہے. تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ ناواقف راہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت پرستی پہ یقین نہیں رکھتے تھے, کسی فضول مشغلے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو صادق کہا جاتا تھا, ان کو امین کہا جاتا تھا, ان کو حکم لوگوں نے بنایا ہوا تھا. صرف ایک مرتبہ زندگی میں جب وہ اتنی عمر کے نوجوان تھے, لڑکے سے تھے, تو ان کے دوست نے جو بکریاں چراتا تھا ان کے ساتھ اس کو کہا کہ تم ایک مرتبہ تو جاؤ شاعروں کی محفل میں بیٹھو,
میں تمہاری آج کی بکری دیکھوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے بہت کہنے پر, لیکن ان کو کسی گھر سے کوئی آواز آ رہی تھی اور اس میں سکون میں آیا, وہ سو گئے. اور صبح اٹھ کے جب پوچھا ان کے دوست نے کہ تم گئے تھے وہاں, تو ان کا نہیں میں تو نہیں گیا, مجھے نیند آ گئی تھی. کہ اچھا آج ضرور جانا, آج جی میں دیکھوں گا. پھر اگلے دن پھر رات کو جب وہ چلے, پھر کسی گھر سے کوئی آواز آ رہی تھی بڑی اچھی, اور پھر وہ سننے لگے اور پھر وہاں سو گئے. اور پھر اس محفل میں نہیں گئے جو وہاں عرب کا خاصہ تھا. وہ رات کو چوپالے اپنی لگا کے بیٹھا کرتے تھے, بیٹھکیں, اور اس کے اندر مختلف قسم کے شغل میلہ کیا کرتے تھے. تو وہ دوسرے دن بھی پھر نہیں گئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی جو کام بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ اس میں کہیں شرک کا, بت پرستی کا, بے حیائی کا, بے راہ روی کا شائبہ تک نہیں تھا. محمد بن عبداللہ 12 سال کی عمر میں تھے, تو ان کے چچا ابو طالب جب تجارت کے لیے جا رہے تھے تو وہ ان سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ چچا میں بھی چلوں گا. چچا کو پہلے ہی اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی, تو کہا کہ چلو, سمجھدار بچہ لے گئے. وہاں پر ایک جب شام پہنچے تو وہاں کا جو چرچ تھا یا گرجا گھر تھا, وہاں پہ ایک راہب بحیرہ وہ دیکھ رہا تھا کھڑکی سے, اور وہ دیکھ رہے تھے قافلہ آ رہا ہے, اس قافلے میں ایک لڑکے کو دیکھ رہا تھا, وہ پتہ نہیں, بہرحال وہ پہچان رہا تھا. اور جب یہ سب لوگ قافلہ پہنچا, وہاں بھی سامان لگا کے بیٹھا ہے, کوئی کھانا کھانے کی اپنا سامان کھول کے بیٹھا, کوئی اپنا سامان درست کر رہا ہے, کوئی ذرا سا اپنی کمر سیدھی کر رہا ہے. تو اتنے میں وہاں سے چرچ سے ان کا نمائندہ آیا اور کہا کہ بحیرہ نے سب کو کھانے پہ بلایا ہے آپ لوگوں کو. تو سب بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو ہمیشہ یہاں آتے ہیں, کبھی بحیرہ نے ہم کو نہیں بلایا. کہنے لگے نہیں بلایا. سب بڑے خوش ہوئے. خیر سب گئے تو محمد کو چھوڑ گئے بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا, انہوں نے سب کو دیکھا, اس نے کہا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے 12 سال چھوٹا تھا تو ہم چھوڑا ہی, کہیں بے ادبی نہ. کہا نہیں اس کو بلاؤ. اس کو بلایا, کھانا وانا کھلایا. کھلانے کے بعد سب کہیں گھومنے نکل گئے, کچھ دیکھنے لگ گئے. لیکن بحیرہ نے محمد بن عبداللہ کو روکا اور کہا کہ بیٹے میں جو تم سے پوچھوں تم سچ سچ بتانا. کہنے لگے پوچھئے. نہیں, لات و عزا کی قسم تم سچ سچ بتانا. کہنے لگے محمد بن عبداللہ نے فوراً جواب دیا, لات و عزا کی قسم مت کھائے میرے سامنے. کہا اچھا تمہارے خدا کی قسم جو پوچھوں سچ سچ بتانا. کہا ہاں اب پوچھے جو بتائے. یعنی ان کو یہ بات معلوم تھی کہ صرف ایک اللہ ہے اور اسی کے اطاعت کرنی, اور کوئی شرک کا شائبہ نہیں تھا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد بن عبداللہ تھے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے اصل راستہ ملے گا کیسے, چلا کیسے جائے گا, اور کس طرح چلیں گے. اور وہ راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور کس طرح بتایا سب کو پتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر سے انہوں نے تذکیر کے لیے غار حرا جانے لگ گئے تھے, کئی دن نہیں آتے تھے. لیکن 40 سال کی عمر میں وہیں پر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اقرا کہہ کر ان کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے تم کو راستہ دکھا دیا, جب ہم نے تم کو مالدار کر دیا, جب ہم نے تم کو ٹھکانہ اور سرپرستی فراہم کر دی, تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا. اچھا جو بات اللہ طے کرتا ہے پہلے سے اللہ کو معلوم تھا. بلکہ میں جب بحیرہ قصہ سنا رہی تھی تو جب اپنے وہ محمد بن عبداللہ سے باتیں کر رہے تھے, تو جب ان کے چچا ابو طالب لینے آئے تو پوچھا کہ ان کا چلو بیٹے. تو بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے تمہارا؟ ان کا یہ میرا بیٹا ہے. کہا نہیں, اس کے باپ والد کو تو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اتنے حیران رہ گئے, کہنے لگے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. کہا اس کا والد کہاں ہے؟ کہا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ جا چکا تھا. ان کا جاؤ, جو میں نے دیکھا ہے اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. تم جاؤ, یہ دنیا کا بہت بڑا آدمی. کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھیں وہ بھی محمد بن عبداللہ پہ پوری اترتی تھیں. جو مقام لکھا تھا وہ بھی مقام پورا اترتا تھا, طے شدہ تھا. لیکن محمد بن عبداللہ کو معلوم نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جب تم کو اس وقت نہیں چھوڑا تو اب کیسے تمہیں, یا تمہارے دشمنوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ اب ہم چھوڑ دیں گے. تم اپنا کام کیے جاؤ اور اللہ رب العالمین تم سے راضی ہے. تو دیکھیں پھر اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کل آنے والا جو وقت ہے یہ زیادہ تمہارے لیے بہترین ہوگا. آپ دیکھیں
جس کو ابھی اس کے بعد بھی جب یہ خوشخبری خبر دے دی تو اس کے بعد بھی دیکھیں پھر شاہ ابی طالب کی گھاٹی آئی، پھر ہجرت حبشہ آئی پہلے، پھر شاہ ابی طالب کی گھاٹی آئی، پھر ہجرت مدینہ آئی، پھر اس کے بعد وہ ریاست بنی اللہ رب العالمین نے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوک سے بجاتے ہیں، واللہ متم بنورہ، اللہ اپنے نور کو پھیلانے کا ارادہ کر چکا ہے اور اللہ نے اس نور کو پھیلایا۔ اور تمہارا اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز رکھا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، جہاں اذان دی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت یہ اس طرح کا کچھ نظام بنا ہوا ہے کہ ایک ملک کی فجر کی اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری جگہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب ہمارے ملک میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی، پاکستان میں تو تفجی کوئی ایسا علاقہ ہے جس کے اندر جو ہے وہاں پہ ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہر وقت پوری دنیا میں اذان کا ہونا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا گونجنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا اور پورے عرب، جیسے میں آپ کہہ رہی ہوں پورے عرب کو، اور پھر بعد میں وہ ساری خوشخبریاں جو صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد بنو عباس، بنو امیہ، ان سب نے ان فتوحات کو حاصل کیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اب تمہارا کام کیا ہے؟ فتوحات تمہیں ملیں گی، خوشخبری تمہیں دے دی، تم کو یہ روک نہیں سکتے، مگر تم کیا کرو؟ تم شکر نعمت کس طرح ادا کرو؟ تم شکر نعمت اس طرح کرو کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو تم راستہ دکھاؤ۔ تم کو اللہ نے راستہ دکھایا، تم اللہ کی مخلوق کو راستہ دکھاؤ، اور یتیم کو تم جھڑکو نہیں۔ تمہارے سامنے کوئی بھی سائل کبھی کتنی برے انداز میں بات کرتا ہے، کبھی واقعی زج کر کے رکھ دیتا ہے، اور ہمیں کبھی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، کبھی لگتا ہے یہ ہمارے پیسے لے آ کے غلط بھی استعمال کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، تمہیں جھڑکنے کی، غرور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ناک دے سکو تو بھی جھڑکو گے نہیں، اور جب تمہارا کام اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو راستہ بتانا ہے، تو جب تم اس راستے کو بتانے کے لیے چلو گے تو یہ جان لو، پہلے ہی بتا دیا، پہلے مرحلے، ابھی تو ابتدائی آیات اتر رہی ہیں کہ اس میں مشکل آئے گی، اس میں مشقت آئے گی، لیکن ان ساری مشقتوں کو، ان ساری مشکلوں کو تمہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل آئے گی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا آئی، اور دیکھیں آئی، طائف کا میدان آیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لہولہان ہو گئے، اور بھی تمام مراحل، شاہ ابی طالب کی گھاٹی آئی جہاں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، فاقے سے لوگوں کا برا حال تھا، وہ غزوات آئے جہاں ایک طرف فقر فاقہ تھا، ایک طرف فصلیں نہیں اگ رہی تھیں، ایک طرف پوری دنیا ان کے اوپر پل پڑنے کو تیار تھی، مگر مسلمانوں کو کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کام چھوڑ دو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی کافر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، لیکن اللہ چاہتا تم میں سے خود اٹھیں اور اب اس بات کا ثبوت دے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جی مان لو پہلے تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم زمین میں مضبوط جما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں، اور آج نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، اور مجھے اور آپ کو یقیناً پھر یہی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انعامات دیے، جو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو کون کون سی نعمتیں عطا کی۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی دے دی تھی، کہا کہ تم جاؤ یہ اژدہا بن جائے گا، اپنے ہاتھ کو نکالو گے بغل سے چمکتا ہوا بن جائے گا، اچھا ساتھی چاہیے تو جاؤ اپنے بھائی کو ساتھی بنا لو، جاؤ، مگر جاؤ اپنے مشن پہ۔ نعمتیں اس لیے دی گئیں کہ مشن پہ جاؤ، مشن میں جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی تمہارے آگے میں کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں، تم جاؤ اپنی دعوت پہنچاؤ، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لا تخافا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں،
وہ تمہیں کوئی مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں مگر تم اپنا کام کیے جاؤ. حضرت مریم علیہ السلام کی اتنی بڑی آزمائش ہو گئی، لیکن ان سے کیا کہا کہ یہ کھجوریں ہیں تم کھاؤ، رسیلی کھجور، پکی پکی کھجوریں تمہارے پر ٹپک پڑیں گی، تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. ہم اگر آج دیکھیں ہمیں کیا نعمتیں ملی ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمیں ملک ملا ہوا ہے، ہمیں انعامات ملے ہوئے ہیں، ہمیں گھر ملا ہوا ہے، ہمیں ساتھی ملے ہوئے ہیں، اور اب صبح سے لے کے شام تک کی اپنی نعمتوں کو جو ہم صبح سے لے کے رات تک استعمال کرتے ہیں ان کا ذکر کریں. کیا ان سب کا شکر ہمارے ذمے نہیں بنتا؟ تو کیا ہمارے ذمے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت تھی کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو راستہ بتایا جائے، تو کیا ہمارے ذمے یہ نصیحت نہیں ہے کہ جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں ان کو راستہ ہم بتائیں، اس کی کوشش کریں؟ کو اللہ رب العالمین سورہ حشر میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور لوگوں کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ مسلمان ہوں. یعنی ہمیں اصل بات اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ شکر نعمت کی تبلیغ کر، اظہار فاما بنعمت ربک فحدث، جو نعمت اللہ نے دی اس کو بیان کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت رونا روتے رہیں، اپنی مخلوق الحالی کا رونا روتے رہیں. انسانی زندگی میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں مشکل میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے جو چیز مل جاتی ہے اس کو تو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کوئی جو چیز کمی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں شکوہ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب گئے ملنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے، تو وہ گھر میں نہیں تھے، تو ان کی بیوی تھی. انہوں نے بہت دنوں بعد آئے تھے، شادی کر لی تھی انہوں نے، وہاں پہچانا نہیں تھا انہوں نے. ان کی بیوی نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ گئے ہیں. کہنے لگے تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس میں بہت مشکل ہیں اور پورا نہیں ہوتا، بہت ساری شکوے شکایت شروع کی. تو کہا اچھا وہ آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اور جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو کچھ لگا، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور تم آپ کا پوچھ رہے تھے. تو کہنے لگے تم نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے بتایا کہ ہم بہت مشکل میں اور بہت پریشانی میں. تو کہا انہوں نے کچھ کہا میرا آپ کو پیغام دیا ہے کہ ان کا کہ چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں کیونکہ تم ناشکری کر رہی ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور کچھ بہت عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بیوی سے ہی ملاقات ہوئی دوسری والی. انہوں نے بہت آو بھگت کی، بٹھایا ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے. کہا کہاں ہے اسماعیل علیہ السلام؟ تو کہا کہ وہ گئے ہیں. کہا تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر ہے، محنت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اللہ کا بڑا انعام ہے، کرم ہے اللہ کا. پھر جب وہ جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو کہنے لگے کہ اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے. تو جب آئے اسماعیل علیہ السلام تو ان کو پھر لگا کوئی آیا تھا. کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، پوچھ رہے تھے آپ کا. تو کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ معاش کے لیے نکلے ہیں جد و جہد کے لیے، پوچھ رہے تھے کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. تو پھر کہا انہوں نے کوئی پیغام دیا تھا؟ کہاں وہ کہہ رہے تھے اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے تھے اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، یعنی میں تمہارا خیال رکھوں تمہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جتنی چیزیں، ہم میں سے دیکھیں کوئی گورا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی مالدار ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پاس کوئی اور نعمت ہے، کسی کا حلقہ احباب بڑا ہے. تو جو چیز ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں دیکھا کچھ لوگ بال کھلے ہوئے اور ایسے ہی آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی سی بات تھی، کیا اس کے پاس پانی نہیں تھا جو یہ نہا لیتا؟
کیا اس کے پاس کنگا نہیں تھا جو کر لیتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا ہے کہ بہت ہو تو مفلوق الحال بنے رہو. یہ بھی آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے، جو کماؤ جمع کرو، جوڑ کے رکھو. اللہ کو نہ کنجوسی پسند ہے نہ اللہ کو فضول خرچی پسند ہے. ایسے میں ایک قصہ سناؤں کہ ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا اور وہ لیکن اپنے جو اس کے ہیرے تھے نا وہ نکال کے دکھاتا نہیں تھا، کسی کو چھپا کے رکھتا تھا، خرچ بھی نہیں کرتا تھا، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنتا تھا، گھر میں کچھ، لیکن ہیرے جمع کر رکھے اس نے، بے تاج ہیرے جمع کر رکھے تھے. ایک دن اس کا ایک دوست کہنا، ہر وقت ذکر بھی کرتا تھا، ایک دن اس کا دوست کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہیروں کے مالک ہو، ہیرے ہوتے تمہارا یہ حال تھوڑی ہوتا، تم خود اپنے پر خرچ کرتے، اپنی بیوی بچوں میں خرچ کرتے، دوسروں کو بھی دیتے. تو کہنے لگا اچھا میں تمہیں کسی نے دکھاؤں گا. تو ایک دن پھر وہ لے گئے اپنے دوست کو، اپنی وہ تجوری وہ جو بھی تھا ڈبہ کھولا، اس نے دکھایا، اتنے شاندار آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے ہیرے تھے اس کے پاس. دیکھ لیا ان کا، دیکھ لیا پھر بند کر دیا اس نے. تو کہنے لگا اس کا دوست کہنے لگا چلو آج سے تمہاری ہیروں کا مالک میں بھی بن گیا. کہنے لگا تم کیسے بن گیا؟ تو کسی کو خود بھی نہیں سنبھال گیا. کہنے لگا تم ان ہیروں کا کرتے کیا؟ ان کو دیکھتے ہو، ان کو آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو، بند کر لیتا. آج میرے بھی تمہاری اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی تمہاری ہیروں سے، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ اس کنجوس جوہر کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جو نعمت ملی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی. یہ توفیق کی نعمت ہے جو آج اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اگر اس کو اپنے ہی تجوری میں جمع رکھیں گے، اپنے ہی، تو جو بھی دولت ہے اس کو تو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، اللہ نہ کرے چور بھی لے جائے گا، ضائع بھی ہو جائے گی، خراب بھی ہو جائے گی. کوئی چوہے ہوئے بھی آ کے کھا سکتے، قطر سکتے. لیکن اگر کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی دولت اگر مارکیٹ میں دوڑا دی جائے تو وہ سرمایہ بنتا ہے. اس کو سرمایہ کہتے ہیں. سرمایہ منافع لے کے لوٹتا ہے، سرمایہ عزت لے کے لوٹتا ہے، سرمایہ مقام لے کے لوٹتا ہے، لیکن دولت رک جاتی ہے. تو اگر اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ دین اسلام کی نعمتیں دی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس عدل و انصاف کی علمبرداری کے لیے کھڑے ہوں، لوگوں کو راستہ دکھائیں. اس راستے میں جتنی مشکلات آتی ہیں ان کو اس پر صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور اپنے جو بھی عام دیکھیں چھوٹی سی اخلاقی خوبی ہے کہ آپ کے پاس مانگنے والا سائل آئے گا، فقیر آئے گا، وہ مانگے گا، آپ کے پاس ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو مگر اس سے بدتمیزی نہ کریں، اس سے جھڑکیں نہیں. اگر داعی اللہ کی اللہ رب العالمین ان نعمتوں کی، ان خصوصیات کی فکر کرتا ہے جو ایک بہترین داعی اللہ بننے میں معاون مددگار ہیں، تو ان اخلاقی خوبیوں کو جو اس کے اندر چار چاند لگاتی ہیں اس کی بھی فکر کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی خوبیاں انسان سے دور ہو جائیں تو قیمتی سے قیمتی چیز، اس کا غلاف اچھا نہ ہو، اس کا، اب دیکھیں مکان بڑا مضبوط بنا ہوتا ہے، بلڈنگ بڑی مضبوط بنی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر وہ بلڈنگ جو بڑی اوپر سے لیپی پوتی ہو، بڑی خوبصورت ہو، لیکن اس میں اچھی اس کا سٹرکچر نہ ہو تو گر جائے گی. لیکن اچھا سے اچھا سٹرکچر اگر اس کو فنش نہ کیا جائے، اس کی فنیشنگ، اس کی خوبصورتی کا خیال نہ رکھا جائے تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے. تو اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عمارت چاہیے تو پوری، بندہ چاہیے تو پورا. اپنے مقدور بھر وہ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنی نعمتوں کا بھی شکر کرے، اور اپنے حصے کے ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنائے. بس بات تو ختم ہو گئی میری. میں ایک بات ایسی کہتی چلوں، تو ہم بہت پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، تو جب بھی کوئی مشکل آئے تو سورہ دہا ضرور پڑھ لیا جائے. تو نمازوں میں پڑھا جا سکتا ہے، سنتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، فجر کی سنتوں میں آپ پابندی سے کر لیں، چاہے وہ ہماری جسمانی تکالیف ہوں اور چاہے کوئی ہمارے مسائل ہوں. تو جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو اس سورت کے پڑھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.